السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ جہاں بھی دیکھو نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے اور کس کی بات پر یقین نہیں کیا جائے۔ لوگ کنفیوز ہیں، لوگ بہت پریشان بھی ہیں۔ لوگوں کو ایسی باتیں بتائی جاتی ہے کہ جب وہ بات سنی جاتی ہے اور وہ اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا بتانے والے نے بتایا۔ ناظرین، حدیثوں کو گھڑ کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اور لوگ عرصے سے ان حدیثوں پر اور ان آیات پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ان پر یقین کر رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، جب ہمارے دین کے متعلق کوئی بھی بات ایسی سنی جائے کہ جس پر انسان کو تجسس ہو اور وہ یقین کرتا ہوا گھبراتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسئلے کی تحقیق کرے۔ آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے اور لوگوں نے کئی مرتبہ پوچھا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک عورت گھر کے 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ اور میں نے خود اس بات کو کئی مرتبہ سنا ہے، اور اس بات کو حدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اب میں یہ سوچتا تھا، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو۔ حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان عام طور سے تمام حدیثیں حفظ نہیں یاد رکھ سکتا، تمام حدیثوں کا حفظ کرنا محال ہو۔ تو میں ایک وقت سے اس پر خاموش تھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ اس پر تحقیق کی اور میں نے حدیثوں کو، جتنی حدیثیں میری یاد تھی اور جتنی حدیثیں میں نے لکھی ہوئی تھی اور پڑھی ہوئی تھی اور کتابوں میں اس کو تلاش کیا، لیکن یہ حدیث مجھے مل نہ سکی۔ پھر اس کے بعد میں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا، ان کے سامنے یہ حدیث رکھی تو انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ یہ حدیث ہمارے سامنے سے نہیں گزری۔ لیکن ناظرین، آج میں آپ کے سامنے یہ بتلا دوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ تو صحیح حدیث ہے اور نہ ہی ضعیف حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کیوں 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ان میں وہ 4 مرد جو ہے ان کا کیا قصور ہے، اور عورت ہی وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ دیکھیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ جو کوئی بھی عمل کرے گا اس کا عمل اس کے لیے ہوگا۔ اب وہ نیک عمل کرے تو بھی وہ عمل اس کے لیے ہوگا، یا برا عمل کرے وہ عمل بھی اس کے لیے ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کسی کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنے شوہر کو کیسے جہنم میں لے جائے گی جبکہ اس کے شوہر کے نیک عمل ہوں گے؟ یا باپ کو کیسے لے جا سکتی ہے؟ باپ کے نیک عمل ہوں گے۔ بھائی کو کیسے لے جا سکتی ہے اور بیٹے کو کیسے لے جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں، ان کی بیویاں کافرہ تھیں، تو کیا ان کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کو گناہ ہوگا؟ بھائی ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرتے رہیں، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرتے رہیں، اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو نماز کے لیے کہتے رہیں، ایک دوسرے کو دین کی بات بتلاتے رہیں،
اور ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث سناتے رہیں، بدلاتے رہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اپنی اولاد کو نماز کے لیے حکم کرنا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز چھوڑنے پر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اس کے بعد بچوں کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو، اس میں باپ، بھائی، بیٹا کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتین سے جو فتنے پیدا کرتے ہیں ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔